السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں صلاۃ التسبیح کا طریقہ ہم سمجھیں گے، کیونکہ شب برات قریب ہے اور اکثر و بیشتر حضرات اس رات میں اس نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو ہر روز چاہیے کہ یہ نماز پڑھے، اور اگر ہر روز نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، ہفتے میں نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پڑھے، مہینے میں نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھے، اور سال میں بھی نہ ہو تو کم سے کم زندگی میں ایک بار پڑھ ہی لینا چاہیے۔ اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اس نماز کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس نماز کا اہتمام کیا جائے۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے اس نماز کے سمجھنے کے طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل نیت ہے دل سے ارادہ کرنے کا، جو ہم دل میں سوچتے ہیں، دل میں ہم ارادہ کرتے ہیں، وہی نیت ہے کہ بھائی میں نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں یا کھڑا ہو رہا ہوں، صلاۃ و تسبیح کے نماز کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ زبان سے نیت کرے تو بہتر ہے، نماز زبان سے اس طرح سے نیت کرے کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہے، سادہ سی نیت ہے، آسان نیت ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت باندھتے ہیں ہم اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ پورا پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہاں پہ کنفیوژن ہوتی ہے اکثر و بیشتر کو، تو یہاں پہ دھیان دیجیے گا۔ ثنا کے بعد ہم 15 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، یاد رکھیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح 15 بار پڑھیں گے۔ کب؟ ثنا پڑھنے کے بعد۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع جانے سے پہلے پھر یہاں 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنے ہو گئے؟ 25 ہو گئے۔ کھڑے کھڑے میں 25 ہو گئے۔ رکوع جانے سے پہلے 15 بار الحمد شریف سے پہلے، اور 10 مرتبہ الحمد کے بعد کوئی سورت ملانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ 25۔ پھر رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے ہم، سبحان ربی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد ہم پھر یہاں 10 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں 10 بار پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، یہاں پر بھی 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے سے اٹھیں گے، پھر یہاں بیٹھ کر 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، پھر سجدے میں جا کر کے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھیں گے۔ یہاں ٹوٹل کتنا ہو گیا؟ 75 بار ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 بار ہونا چاہیے، تب جا کر کے 4 رکعت میں 300 بار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا ایک رکعت مکمل ہوگی۔ اب سیدھے ہم کھڑے ہوں گے۔ سیدھے کھڑے ہونے کے بعد الحمد شریف سے پہلے 15 بار پڑھیں گے، پھر الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر 10 بار پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے۔ سجدے سے بیٹھیں گے، 10 بار پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں جائیں گے، 10 بار پڑھیں گے۔ 75 ہو گیا۔ اب دوسرے رکعت کے لیے بیٹھیں گے، التحیات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کھڑے ہونے کے بعد 15 بار پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت میں 75 بار ہونا ہی چاہیے، ہے نا؟ تب جا کر کے 4 رکعت میں 300 بار ہوگا۔ جس کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ پھر سے دھیان سے سنیے۔ کھڑے ہونے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں الحمد شریف سے پہلے رکعت میں تو ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد ہم 15 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
वल्लाहु अकबर 15 बार पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, उसके साथ कोई सूरत मिलाएंगे, फिर 10 बार पढ़ेंगे सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तस्बीह पढ़ेंगे। कितना हो गया? 25 हो गया। फिर रुकू में जाएंगे, 10 बार पढ़ेंगे, 35। फिर रुकू से खड़े होकर के पढ़ेंगे, 45। फिर सजदे में जाएंगे, 55। सजदे में पढ़ेंगे 55। फिर सजदे से उठेंगे, फिर 10 बार पढ़ेंगे, 65। फिर सजदे में जाएंगे, सजदे में पढ़ेंगे 75। टोटल एक रकात में 75 बार पढ़ेंगे। तो इस तरीक़े से हमारा 4 रकात में 300 बार ये कलिमा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सही से समझ में आया रहेगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब हमारी रकात पूरी हो जाती है, हमारी नमाज़ पूरी हो जाती है, फिर हम चाहें तो दुआ करें, ना चाहें तो ना दुआ करें। बहरहाल हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया रहेगा। तब तक के लिए जुदा होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।